ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحمیدات، ہر طرح کی کبریائی، بڑائی، خدائی، یکتائی، وحدانیت، ربوبیت، الوہیت اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص۔ اس کے بعد انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، خطیب اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں آپ احباب کے سامنے بدشگونی اور نحوست کے موضوع پر چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے قرآن و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھ سمیت عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس سفر کے مہینے کو لے کر کے اس دنیا کائنات میں رہنے والے مسلمانوں کے اندر کچھ بدعات، کچھ خرافات اور کچھ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی خرابی، بڑی خرافت یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ماہ سفر منحوس ہے، ماہ سفر بدشگونی کا مہینہ ہے۔ اسی موضوع پر چند گزارشات آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی، جب ان کو کوئی مصیبت آن پڑتی تو وہ بدشگونی پکڑتے موسیٰ پیغمبر کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ہوتے۔ یہ موسیٰ پیغمبر کے مخالفین کی بات ہو رہی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ، جب ان کو پہنچتی سیئۃ، کوئی بھی برائی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آزمائش، یَتَطَیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، وہ کہتے ہیں، وہ بدشگونی پکڑتے، وہ نحوست پکڑتے، وہ منحوس سمجھتے نعوذ باللہ موسیٰ پیغمبر کو اور ان کے ساتھیوں۔ لیکن اس کا جواب رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کچھ یوں دیا، فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، کہ یہ جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے کارنامے ہیں، جو تم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو وہ تم پر آن پڑتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو خشکی کے اوپر، یہ جو تری کے اوپر یہ فساد ظاہر ہو رہا ہے، یہ جو
معاملات گڑبڑ ہو چکے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بھی لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ لوگوں کے اپنے کیے ہوئے کارنامے ہیں جو ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ کوئی بندہ منحوس ہے، کوئی بندہ اس سے بدشگونی لینا، اس کو منحوس سمجھنا، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی اگر کام ہوا ہے، کوئی بھی مصیبت آئی ہے، وہ کسی اور بندے کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، ہمارے ان ہاتھوں کی وجہ سے آئی ہے۔ جو ہم نے کمایا ہے وہ ہمیں مل گیا۔ اور اس موضوع کی پہلی چیز کہ بدشگونی کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ بدشگونی کہتے کسے ہیں؟ بدشگونی اور بری فال لینا، اس کے لیے جو عربی میں لفظ مستعمل ہے، جو عربی میں لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ ہے طیارہ۔ اور یہ جو لفظ ہے یہ طیرن سے ماخوذ ہے، یہ طیرن سے مشتق ہے، یہ طیرن سے نکلا ہوا ہے۔ اور طیرن کہتے ہیں پرندے کو۔ اب پرندے کے ساتھ اس کا کیا لین دین؟ وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ کا کام تھا، یہ مشرکین جتنے بھی مشرک ہیں یہ ان لوگوں کا کام تھا، یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا کہ اگر انہوں نے کوئی بھی کام شروع کرنا، انہوں نے اس کی فال نکال لی۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ نجومی ہوتے تھے، کاہن ہوتے تھے، جادوگر ہوتے تھے، ان کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ میرا یہ کام ہے، میں نے فلاں کاروبار شروع کرنا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، مجھے فلاں مشورہ چاہیے۔ اب آپ نے یہ مجھے ڈھونڈ کر بتانا ہے کہ یہ پار لگے گا یا نہیں لگے گا، یہ میرے لیے آسان ہے یا مشکل ہے، یا میرے لیے اس میں کیا ہے۔ تو وہ نجومی اور کاہن کیا کرتا؟ اس کے پاس پرندہ ہوا کرتا تھا، وہ اپنے پرندے کو آزاد کرتا اور اسے اڑا دیتا اور دیکھتا کہ اگر یہ پرندہ اڑ کر کے دائیں جانب جاتا ہے تو اس بندے کو بتایا جاتا کہ تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے، تمہارے لیے یہ باعث برکت ہے، تمہارے لیے یہ باعث رحمت ہے، یہ تمہارے لیے اچھی فعال ہے۔ اور اگر وہی پرندہ اڑ کر کے بائیں طرف کو چلا جاتا تو اسے بتایا جاتا کہ یہ تمہارے لیے یہ کام منحوس ہے، یہ کام تمہارے لیے باعث رحمت نہیں بلکہ باعث زحمت ہے، یہ کام کے اندر تمہارے لیے نحوست پائی جاتی ہے، یہ کام تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہے بدشگونی کا مطلب اور اس کا مفہوم کہ یہ نکلا کہاں سے ہے، یہ ہوتا کیا ہے، اصل چیز، اصل معنی کیا ہے۔ اب دوسری چیز ہے کہ نحوست والی چیزیں کون سی ہیں، کن چیزوں کو منحوس گنا جاتا ہے۔ ہمارے اس دنیا کائنات کے مسلمانوں کے اندر کچھ ایسی بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جسے وہ منحوس جانتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ماہ صفر ہے یہ منحوس ہے۔ ماہ صفر کے اندر، صفر کے مہینے کے اندر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، کوئی خوشی نہیں کرنی چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ پروان نہیں چڑھ پائے گا، اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی، یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ بن چکا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سیاہ بلی ہے، انسان چل رہا ہے، آگے سے سیاہ بلی گزری، انسان نے کہا میں اب جس کام کے لیے جا رہا تھا نہیں جاؤں گا،
کیونکہ میرا راستہ ایک سیاہ بلی نے کاٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلی منحوس تھی، میرا کام نحوست والا ہو گیا، میرے کام میں نحوست آ گئی، میرا کام، میں جس کام پر چلا ہوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لہذا مجھے پیچھے چلا جانا چاہیے۔ اور پھر الو میں نحوست، ہم نے الو کو دیکھا، طرح طرح کی باتیں بنائی، ہم نے کہا یہ تو ہے ہی منحوس۔ اس کو دیکھنے کے بعد ہمارے ہر کام میں، ہماری زندگی کے اندر نحوست آ چکی ہے۔ اور اسی طرح صبح صبح ہم نے دکان کھولی، ہمارا عید الناس کیا ہے کہ ہم نے صبح صبح نماز نہیں پڑھی، ہمارے ہاتھوں کی کمائی کیا ہے کہ ہم نے صبح صبح اللہ کو یاد نہیں کیا، ویسے ہی اٹھے، ہاتھ منہ دھویا، دکان کی طرف چلے گئے، دکان کو کھولا، جا کر کے بیٹھ گئے کمائی کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، دیکھا پہلا گاہک آیا، اس نے ادھار مانگ لیا، ہم نے فوراً کہا لو جی صبح صبح منحوس آ گیا، اس نے اب مجھ سے ادھار مانگ لیا ہے، سارے دن کی کمائی نہیں ہوگی، میری پرافٹ نہیں ہوگی، مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسی طرح کے سارا دن گاہک آتے رہیں گے، کوئی خاص کمائی پرافٹ نہیں ہوگی۔ اصل میں کیا تھا کہ تم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اصل میں کیا تھا تم نے نماز کو نہیں پڑھا، اصل میں کیا تھا تم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، صبح صبح اٹھ کر اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اور ہم نے الزام لگا دیا اس گاہک پر جو ادھار لینے آ گیا۔ اور پھر اسی طرح ایک گاہک آیا، اب ہم اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ہماری اس کے ساتھ ڈیل کنفرم نہیں ہوئی، وہ واپس جا رہا ہے، ہم اسے کہتے ہیں یار واپس نہ جانا، اگر تم خالی واپس چلا گیا تو یہ ہمارے لیے نحوست ہے، تو ہمارے لیے منحوس ثابت ہو جائے گا، سارا دن ہمارا خالی گزر جائے گا، صبح صبح اگر کوئی اچھا کسٹمر نہ آیا، اگر تو کوئی چیز نہ لے کے گیا تو سارا دن کوئی اچھا کسٹمر نہیں آئے گا، ہم نے اس کو منحوس کیا کہ اپنے کام کو نحوست میں ڈال دیا۔ اور پھر اسی طرح گھر کے اندر خوشی آئی، پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا، بیٹا بیٹی پیدا ہو گیا، اب ہم اسے چھپا لیتے ہیں، صرف چند لوگوں کو جو اس کے قریبی ہوتے ہیں ان کو دکھانا ہے، کسی اور کو نہیں دکھانا۔ کیوں؟ اگر کوئی غیر عورت آ گئی، گھر کے اندر داخل ہو گئی، کسی نے اس کو دیکھ لیا، کسی غیر عورت کی اس پر نظر پڑ گئی تو یہ ہمارے لیے نحوست ہو جائے گی، بچہ مر جائے گا، بچہ فوت ہو جائے گا، ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ صرف ایک عورت کے دیکھنے سے ہم نے اس عورت کو منحوس کہہ دیا، ہم نے اس کام کو نحوست والا کہہ دیا۔ اور اسی طرح ایک شخص ہے، آزمائش آ چکی ہے، اللہ کی طرف سے بیماری آ گئی اس پر، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا اس بیمار کے ساتھ بیٹھنا نہ، اس کے ساتھ اٹھنا نہ، اس کے ساتھ کھانا پینا نہ، اس کے برتن استعمال نہ کرنا، اس کے ساتھ دعا سلام نہ کرنا، اس کے گلے نہ لگ جانا۔ کیوں؟ اس کی بیماری تجھے بھی لگ جائے گی، ہم نے اسے بھی منحوس قرار دے دیا، ہم نے اس کی بیماری کو دوسرے کے اندر پہنچانے والا کہہ دیا کہ یہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو دوسرے کے اندر بیماری کو پہنچا سکتا ہے، یہ منحوس ہے، یہ بیماری نحوست ہے، ہمارے لیے اس میں منحوسیت ثابت ہو گئی، لہذا ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور پھر کوا بولا، اب یہ کوئی کرنے والی بات تو نہیں ہے، کوا بولا، انسان بولتا ہے، جانور، ہر جانور بولتا ہے، ہر پرندہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنہیں آوازیں دی ہیں، بولنے کی استطاعت دی ہے، ہر کوئی بولتا ہے۔ لیکن جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کوا بولا، ہم نے کہا لو جی یہ کام اب نہیں ہوگا، کوا بول پڑا ہے، یہ ہمارے لیے منحوس ثابت ہو گیا۔ اور اسی طرح ہم نے کہا آٹا گر گیا، آٹا اڑ گیا، طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی،
یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آٹا گرنے سے یا آٹا اڑ جانے سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، بلکہ آج کا مسلمان اتنا پیچھے چلا گیا ہے، اتنا پیچھے چلا گیا ہے کہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ہم کلام ہو رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، آپس میں مجلس لگی ہوئی ہے، کسی نے کوئی بات کر دی، لائٹ چلی گئی، ہم نے فوراً اسے کہا اللہ منوس گل کی میں نہیں کی تھی، یہ بتی چلی گئی۔ ہمارا یہ عقیدہ بن چکا کہ یہ اس بندے کی وجہ سے، اس بندے کی ایک بات کی وجہ سے یہ لائٹ چلی گئی، یہ اس کے علاوہ یہ لائٹ نہیں جا سکتی تھی۔ یہ ہمارا ایک عقیدہ بن چکا ہے، ہماری ذہنیت بن چکی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ان کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور نحوست سے پتہ کیا مراد ہے؟ نحوست کہتے کسی ہیں؟ نحوست کا شرعی معنی کیا ہے؟ نحوست کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو یا کسی عمل کو نفع نقصان کا مالک جاننا، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو نفع نقصان کا مالک جاننا۔ ہم پیدا ہوئے الحمدللہ، ہم مسلمان کہلائے، بڑے ہوئے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ دور اور نزدیک سے سننے والا نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ یہ ہم نے وعدے کیے، اور ہم پھر جب مسلمانی میں تھوڑا سا آگے بڑھے، ہم نے نحوست کو گلے لگایا، ہم نے لفظ بدشگونی کو اپنے ساتھ لگایا، اور ہم نے سمجھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ دنیا کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو نفع نقصان کی مالک بن چکی ہیں۔ یہ ہمارا کس طرح کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا کس طرح کا دین ہے، کس طرح کا مسلک ہے، کس طرح کی بات ہے، کس طرح کا طریقہ ہے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں جو اللہ کی خاصیت ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ دوسرے لوگوں میں، دوسری اشیاء میں، دوسرے اعمال میں بھی ہے۔ اور پھر کس طرح دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ماہ سفر ہے، سفر کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی، کیوں؟ شادی پروان نہیں چڑھے گی، یہ جوڑا راضی نہیں رہے گا، آخر کار اس پہ طلاق ہو جائے گی، کیوں؟ یہ ماہ سفر میں شادی ہوئی، اس لیے یہ پروان نہیں چڑھ سکتی۔ گویا کہ ہم نے عقیدہ کیا رکھا کہ اللہ کی ذات نہیں اس چیز پر قادر کہ وہ ہماری شادی کو خراب کر دے، ہماری شادی کو خراب کرنے والا یہ سفر کا مہینہ ہے۔ آگے چلیے، ہم نے کہا سیاہ بلی یہ ہمارے لیے منحوس ہے، راستہ کاٹ دے کام نہیں ہوگا، ہم گزر رہے، سیاہ بلی آگے سے گزری، ہم نے کہا کہ اللہ تو اللہ تھا، اللہ کی تو صفت تھی، اللہ کی تو خاصیت تھی کہ وہ انسان کو نفع دے سکتا تھا، نقصان دے سکتا تھا، اللہ تو اللہ ہے، یہ بلی بھی نقصان دے گئی۔ ہم نے کہا ہمارا عقیدہ بن چکا۔ اسی طرح الو میں نحوست، ہم نے الو کو اپنے کاموں کی خرابی کے لیے منتخب کر لیا، اور ادھار لینے والا ایک شخص ہے، خالی جانے والا ایک گاہک ہے، ایک کسٹمر ہے، ہم نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا، ہم نے اس کے اندر اللہ کی ایک صفت ڈال دی۔ ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے میری دکان پر فائدہ نہیں ہوگا، مجھے فائدہ نہیں ہوگا، پرافٹ نہیں ہوگی، کوئی نفع نہیں ہوگا، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اور اس کے بعد پیدائش پر کوئی غیر عورت کا آ جانا، ہم نے کہا
کہ یہ عورت آئی تھی ہمارا بچہ مر گیا، یہ فلاں عورت آئی تھی ہمارے بچے کو تکلیف ہوئی، یہ عورت آئی تھی اس کو نظر لگ گئی، گویا کہ ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کی خاصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو موت دیتا ہے، یہ اللہ کی خاصیت تھی۔ اس عورت کی بھی خاصیت اور خوبی یہ ہے کہ اس نے بھی بندے کو مار دیا، موت تو اس شخص نے بھی اس عورت نے بھی دے دی، اور پھر بیمار شخص ہے۔ ہم نے کہا کہ بیماری ایک سے آگے بڑھ کر دوسرے کو لگ جاتی ہے، گویا کہ ہم نے یہ نہ سوچا کہ بیمار کرنے والا اللہ ہے، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، بیمار تو اللہ کرتا ہے، خاصیت یہ تو اللہ کی ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے، فتنہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن ہم نے سمجھا کہ یہ جو بیمار ہے یہ بھی کسی اور کو بیمار کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بن چکا، اور اسی طرح کی باقی چیزیں، کبے کا بولنا، آٹے کا گرنا، لائٹ کا چلا جانا، یا اس طرح کے باقی جس طرح کے بھی لوازمات ہیں، ہم نے لازم کس کو ٹھہرایا؟ انسان کو، کسی نہ کسی چیز کو، جبکہ ہم نے خود قرآن میں پڑھا قل هو اللہ احد۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، کیا کہنا ہے؟ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ سب سے بے پرواہ ہے، وہ لاپرواہ ہے، لم یلد ولم یولد، اور اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ خود کسی کی اولاد نہیں۔ آخر میں ہم نے کیا پڑھا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس جیسا تو ہمسر ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسا تو ثانی کوئی نہیں، اس جیسی دنیا جہان میں چیز ہی کوئی نہیں۔ یہ اقرار کرنے کے باوجود، اس کا ترجمہ پڑھنے کے باوجود، عربی پڑھنے کے باوجود، تفسیر کو سمجھنے کے باوجود، ہم نے سوچ لیا، سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں، اللہ کا ثانی کوئی نہیں۔ پوری دنیا دیکھ لیں، دنیا سے باہر چلے جائیں، دنیا کے اندر ایک ایک چیز کو چھان لیں، اللہ جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ کی خاصیت اللہ کے اندر ہے، اللہ کی صفات صرف اللہ کے اندر ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے کہا یہ بھی نقصان دیتا ہے، وہ بھی نقصان دیتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا، اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا۔ یہ کس طرح کا عقیدہ ہے؟ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں سے دور ہونا ہوگا، ہمیں ان چیزوں سے دوری اختیار کرنی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو چیزیں گنوائی گئی ہیں، کیا ان میں واقعہ تانی نوست ہے؟ پیارے پیغمبر کے پیارے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، بڑے پیارے لاڈلے صحابی، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، صحیح بخاری کی حدیث کی وہ کتاب جو اس قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس کے اندر حدیث موجود ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کیا؟ ان کان الشوم فی شیء، اگر کوئی چیز میں بدشگونی ہوتی، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی، کسی بھی چیز میں، ففی الدار، تو گھر میں نحوست ہوتی، گھر منحوس ہوتا، والمرأتی، اور عورت میں نحوست ہوتی، عورت کی وجہ سے منحوس معاملہ ہو جاتا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا والفارسی، اور گھوڑا منحوس ہوتا۔ اگر منحوس دنیا کے اندر چیزیں ہوتی، یہ نہ ہوتی جو ہم نے بنا لی، تین چیزیں ہوتی، پہلے نمبر پر گھر، دوسرے نمبر پر عورت، تیسرے نمبر پر گھوڑا۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو سمجھانا یہ چاہوں گا کہ یہ باتیں ان کانا اگر یہ ہوتی، اگر بدشگونی اس دنیا کائنات میں ہوتی، اگر منحوس چیز کوئی ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے اگر ہوتی تو یہ تین چیزیں ہوتی، ہے ہی کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے منحوس، نحوست والی کوئی دنیا کے اندر چیز ہی کوئی نہیں۔ اگر ہوتی تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یہ تین چیزیں نہیں، اس کا مطلب ہے کوئی چیز منحوس نہیں۔ اور پھر اگر یہ تین چیزیں منحوس ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے کہ یہ تین چیزیں منحوس ہیں۔ اس لیے نحوست سے دور رہنا چاہیے۔ جو یہ بدشگونی لینا، نحوست لینا، اپنے آپ کو
کسی چیز کو، کسی پرندے کو، کسی اور شخص کو منحوس کہنا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بدشگونی، فعال لینے سے، اس طرح کی تمام خرافات سے، خاص طور پر ماہ سفر کو منحوس کہنے سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اس لیے ہمیں اس چیزوں سے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔